الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک وعلی آلک واصحابک انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور سٹیج کی رونق سادات کرام، نعت خوان حضرات، قرہ حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، عزتوں سے نوازے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ کیسر محمود صابری صاحب ہمارے انتہائی دل کے قریب پڑھنے والے نعت خوان ہیں اور میں ہمیشہ اول بھی اور آخر بھی انہی کو سنتا ہوں، اور انہی کے توسل سے اگر کوئی اور نعت خوان آ جائے تو پھر اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ ویسے ہماری خواہش انہی کی تاکہ ہوتی ہے، اگر یہ کہیں جی آج کسی اور کو سننا ہے تو ہم ان کے توسل سے کسی اور کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ دیکھیں بڑے خوبصورت لوگ آپ سارے تشریف فرمائیں اور سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں جو گفتگو کروں گا اتنی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ختم پاک کی ان کی سالانہ یہ محفل ہے اور جس وقت سے میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمام نعت خوان حضرات، نقیب صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے جو فوت شدگان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں۔ روز اول سے یہی عقیدہ تھا اور اس عقیدے پر ہی لوگ قائم تھے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، کہ یہ آج کے کسی بندے نے نہیں کہا، تو شروع سے یہی عقیدہ چلا رہا تھا۔ لیکن یہ جب سے سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور یہ تقریباً 10-12 سال کی بات ہے، اب ہمارے عقیدے کے اندر بڑی گندگی آ گئی ہے۔ اب اہل سنت جو ہم لوگ تھے نا، ہم شروع سے یہ بات آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، نام ہی پڑھی ہو، ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین پر ہم نے درود پڑھنا ہے اور یزید پر لعنت بھیجنی ہے، یہ پہلے دن سے ہمیں پتہ ہے۔ اب آ کر تبدیلی آئی اہل سنت کے اندر، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو یزید کی طرفداری کرنے لگے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ پہلے جو لوگ کرتے تھے وہ بھی کھل کے نہیں کرتے تھے، ہم ان کی بڑی مذمت کرتے تھے۔ 1988 کے اندر 85 کے اندر ایک کتاب لاہور سے شائع ہوئی اور اس کتاب کی مذمت کے اندر سینکڑوں کتابیں اہل سنت نے لکھی۔ اس آدمی نے یزید کا تھوڑا سا دفاع کیا تو اس دفاع کو اہل سنت کے جید علماء کرام نے نہ صرف مذمت کی بلکہ یزید کے پول جو تھے وہ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے۔ لیکن اب کی جو صورتحال ہے انتہائی نازک صورتحال ہے کہ اب اہل سنت کے اندر لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو یزید کی طرفداری اور اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو چھوڑیے، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں نیوٹرل آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے کہ جو سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والی ہماری جماعت
اہل سنت ہم جو تھے، ہم اس وقت ٹکڑوں کے اندر بٹ چکے ہیں. ہمارے اندر کوئی پتہ نہیں مولوی صاحب جو بیٹھے ہیں اسٹیج پر یہ کس گروپ سے ہیں، کیا بیان کریں گے. اور عوام جو ہے اس وقت تذبذب کا شکار ہے. اب نہیں سمجھ آ رہا ہے بھئی کس کو کہیں صحیح اور کس کو کہیں غلط. ہر کوئی آدمی فکر رضا کی بات ہی کرتا ہے. ہر آدمی یہی کرتا ہے جی میں اعلیٰ حضرت کے فکر پر چلنے والا ہوں، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے. دوسرا کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت. اب نہ اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا نہ ہماری ان سے ملاقات ہے، اور ہم کیا کہیں کہ یار اعلیٰ حضرت ان میں سے کون سے گروپ کے ساتھ ہے. اتنی نازک صورتحال ہو چکی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کو تو یہی دیکھا وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا ہے، اور اسی انداز میں ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے. لیکن اب فکر رضا رکھنے والے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پچھلے کچھ سالوں سے اتنی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ جس کا اب ہمیں کوئی حل آگے نظر نہیں آ رہا. اور نہ ہی کوئی ملک پاکستان کے اندر ایسا آدمی ہے کہ دونوں دھڑوں کو بٹھا کر یہ بات سمجھائے کہ یار تم کر کیا رہے ہو. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کوئی سمجھانے والا نہیں. اب دیکھیے میں تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں. شیشے کے گھر کے اندر بیٹھ کر کبھی کسی پر پتھر نہیں مارے جاتے. ڈنمارک کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، دیگر ممالک کے اندر حضور کی گستاخی ہوئی، عیسائیوں نے گستاخی کی، یہودیوں نے گستاخی کی. کیا اس کے مقابلے کے اندر عیسائی اگر حضور کی گستاخی کریں اس کے مقابلے کے اندر ہم حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ یہودی کریں ہم موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ بھئی نہیں، ہم پابند ہیں، ہم حدود اور قیود کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہم گستاخی کرنے والوں کو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں تو ہم ان کے نبی کی گستاخی کریں، کیونکہ ہم ان کے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں. میری گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات سنیے، اہل سنت کو لیں. یہ تو میں مسلمانوں کی بات کی نا، اہل سنت کو لیں. اہل سنت رد رافضیت کے اندر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اہل بیت پر پتھر پھینکے، یہ نہیں ہو سکتا. اہل سنت رد رافضیت کے اندر، بغض رافضیت کے اندر سیدہ پاک پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا. اب ہوا کیا؟ واقعہ ایک جو شروع ہوا، 3-4 واقعے ایسے ہوں. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. میرا علمی لیول اور میرا مقام نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں یار، بڑے بڑے لوگ ہیں. ہم ان کے تو جوڑے سیدھے کرنے والے ہیں، ہم تو ان کی تابع داری کرنے والے تھے. لیکن انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ ہم انہیں کو مشورہ دیں. انہوں نے اپنا آپ خود گرا دی. جدوں گھر دا ابا جڑا ہے پٹھے کام کرنا شروع ہو جائے نا تے پتراں نوں جڑا بھی سیاںا ہوندا ہے وہ آندا ابا جی تسی غلط پیا کرتے، ہوش کرو تسی. صورتحال کیا ہے؟ کسی آدمی نے کہا، شاباش بیٹا تشریف رکھو. کسی آدمی نے، کسی عورت نے کہا کہ انصاف کب مل سکتا ہے کہ جب سیدہ پاک دربار سے خالی آئیں، ان کو انصاف نہیں ملا تو اس کے بعد انصاف نہیں مل سکتا. یہ جملہ کسی نے بولا، اس کا تعلق کہیں سے بھی تھا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اب اس جملے کا جواب ہو سکتا تھا، بڑے طریقے سے جواب دیا جا سکتا تھا کہ جوان جس نے یہ جملہ کہا ہے سیدہ پاک دربار میں گئی نہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا. اور اگر گئی ہیں تو ان کا جانا بھی ٹھیک تھا، اور جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بھی ٹھیک تھا. دونوں کو قرآن سے بھی اور حدیث سے سمجھایا جا سکتا تھا. لیکن جواب دینے والے نے کہا نہیں، سیدہ پاک خطا پر تھی. اپنے گھر کو آگ لگی کہ نہیں لگی؟ اب دیکھیں، انہوں نے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے رد رافضیت کے اندر یہ کہہ دیا کہ سیدہ پاک اگر گئی ہیں نا تو وہ خطا پر تھی. جب انہوں نے خطا کا لفظ بول دیا سیدہ پاک کے لیے، اب انہوں نے جو جوڑا یار کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے اب اس بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے حوالے، بزرگ، فلاں فلاں سیمینار، ان کے چیلے چمٹے بازاروں میں نکل آئے، اور پھر ہر طرح سے انہوں نے گولہ بارود پھینکنا شروع کر دیا. کسی کو اتنی ہمت نہیں آئی کہ اگر میں نے یار غلط بات کہہ ہی دی ہے تو میں کہہ دوں کہ سیدہ پاک غلطی نہیں کر سکتی. یار اتنا جملہ کہنے سے کسی کی پگڑی گر نہیں جاتی، کوئی مر نہیں جاتا. سیدہ پاک تو وہ ہیں کہ جن کی قبر کا طواف تو علامہ اقبال کہتا ہے اگر مجھے موقع مل جائے تو ان کی قبر کا طواف کروں. اور تیری پگڑی گر جانی تھی یا تو مر جانا تھا. اتنی بات کسی نے نہیں کی، پر بات وہاں سے بڑی.
پھر مخالفین بھی، اپنے بھی پرائے بھی، اور پھر وہ باتیں ہوئیں، جناب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی، صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی، تو یہ راستے کسی اور نے نہیں کھولے، یہ جو دفاع صحابہ پر نکلے تھے انہوں نے صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی کے راستے کھول دیے۔ کیوں کہ ہم تو یار سب کے ماننے والے ہیں۔ اہل تشیع میں سے کوئی آدمی اگر صحابہ کرام کی گستاخی کرے، میری بات سمجھیں آپ، اہل تشیع میں سے اگر کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کرے تو کیا بدلے میں ہم اہل بیت کی گستاخی کریں گے؟ تو یہی کچھ ہو رہا، یہی کچھ ہو رہا۔ بڑے بڑے مولوی، ایک مولوی صاحب سے میری 15 منٹ فون پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا جی آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحاب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ 15 منٹ میں نے ان سے گفتگو کی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس صحابی کی بات کرتے ہیں؟ صحابہ کا تو دور اب نہیں ہے، اب تو کوئی صحابی نہیں ہے، آپ کس آل کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے اور صحاب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور نے تو فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتہ۔ یہ کس کو کہا تھا؟ یہ اولین اس کے مخاطب کون تھے؟ اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کو کہا تھا کہ میں تم میں اپنی آل اور قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور مولوی صاحب بڑے ڈٹائی سے اہل سنت کے سٹیج پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحاب گمراہ۔ یہ کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ رد رافضیت سے۔ اب اپنے گھر کو آگ نہ لگائیں، اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ کو ان سے بغض ہے تو ان پر ذاتی حملہ کریں، آپ ذاتی ان کے عقائد کی بات کریں۔ اہل بیت ان سے زیادہ ہمارے قریبی ہیں۔ آپ نے تو ان کے کھاتے میں ڈال دیا، اور پھر بمباری شروع ہے دونوں طرف سے، اور اتنی شدید قسم کی ہو گئی ہے۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، امام حسین کون سے جب سجدے میں سر کٹایا، جی جو لوگ کہتے ہیں نا سجدے میں سر کٹایا، یہ جھوٹی روایت ہے، سجدے میں نہیں تھے جی، نماز کا سجدہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام حسین کو وضو نہیں تھا، اور کیونکہ اس وقت پانی اگر پینے کے لیے نہیں تھا تو وضو کے لیے کہاں تھا؟ دیکھو ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیاں۔ اس طرح کے جملے بولے گے یا نہیں بولے گے؟ بھئی ہمارے لوگ تھے، ہم کیوں نہیں مانتے انہیں؟ اہل سنت کے جتنے دھڑے ہیں ہم سب کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ دے واسطے تسی اپنے گھر نوں جناب آپ ہی ماچس لے کے لگ پے ہو، آپ ہی لگ پے ہو اپنے گھر میں، اور ایک دوسرے پہ گولہ باری شروع کر دی۔ مسلمان سادہ آدمی اہل سنت کدھر جائے؟ ماشاءاللہ جی اگے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی سب کو؟ میں گل اگر سمجھا گیا تو شاید کہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ اگ انی کوئی زیادہ اگ لگی یقین جانا سوشل میڈیا ہوں پتہ کی ہے، جی میں 2020 میچ نہیں ہوں اینج ہوں کلپ کھیلے جا رہے ہیں۔ ایک مولوی ادھر کلپ بنا کے چاڑ چھڑتا ہے، دوجا ادھر چاڑ چھڑتا ہے، بندہ یہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے، یار وہ بھی سنیاں دا مولوی ہے، یہ بھی سنیاں مولوی خورے صحیح کہڑا ہے؟ گل نوں ذرا تولو تے سونے دے ترازوں تے تولو، ماپو اینوں۔ اللہ دے بندے دوئے ہی تڑے او درجے دے پہنچ گئے نے، اتوں پیچھا نہیں آ سکتے، بہت آگے چلے گئے۔ اب رد رافضیت کے اندر صحابہ کے معاملے کے اندر آ کے یا دفاع صحابہ میں اہل بیت پر کیچڑ اچھالنا، یہ کہاں کا صحابہ کرام کی خدمت ہے؟ اور کوئی آدمی اگر صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت پر بھونکے ہمیں وہ بھی اچھا نہیں، اور کوئی آدمی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے تو وہ بھی ہمیں برداشت ہے۔ پہلے جڑے بزرگ گئے نے انہاں ساڈے کولوں چوکھیاں کتاباں پڑھیاں، علم انہاں کولوں ساڈے کول پہنچے، یہ اج نہیں پہنچا۔ پھر مولوی صاحب آندے نے نہیں جی یہ تو ایویں گلاں بنیاں نے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ تو شعر ہی نہیں جی، کدا وہ جڑے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہاں دا شعر ہی کوئی نہیں جی۔ بس ٹھیک ہے جناب، مطلب ہے اگر انہوں دا شعر نہیں ہوئے گا وہ تیرے دل نو ٹھنڈ پہ جانی، تو خوش ہو جاتا ہے اسی سارے مان جانے وہی نہیں ہے انہوں دا شعر، یہ انہوں دا شعر ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ گلاں کرن دی کوئی ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے ایسے؟ وہ قبری ساڑھے کو پوچھا جانا ہے خواجہ صاحب نے لکھیا ہے یا کسی اور نے لکھیا ہے، یہ نہیں پوچھا جانا سی۔
مولویاں اللہ دی قسم عوام اہل سنت نو اس ٹائم انیاں کو جتیاں سانوں پوا چھڑیاں انہاں 50 سالاں تو بعد تسی اگر کسی مولوی دا حوالہ دیو گے نا مثال دے طور پہ کسی مولوی دا حوالہ دیو گے کہ ساڈا جی بریلویاں دا فلانا مولوی تو تانوں کلپ دسن گے اے تھوڑا ہی بریلوی نو کافر آندا جی اج ساڈے کول کتاباں نے تقویۃ الایمان صراط مستقیم کچھ کتاباں ہیں ساڈے کول انہاں دی بنیاد تے اسی دیوبندیاں نو کدی سر نہیں چکن دتا اہل حدیثاں نو اسی بولن نہیں سن دیندے ہے دیکھو تہاڈی کتاب کی لکھیا ہے تھوڑا فلانا کی لکھ گیا ہے تے اللہ دے بندیو اگلے 50 سال ہی سانوں سر چکن دین گے ہو جو اسی حالت کر دیتی ہے کہ کوئی سنیا مولوی تھوڑے مجمع چ کھلو کے آکھے جی فلانے مولوی تے کفر دا فتویٰ نہیں میں تانوں دساں گا باہر دے بندیاں نہیں لایا اپنے بندیاں لایا نامی کرامی جنہیں بندے نے تسی دیکھ لو اپنے ہی بندے نے کفر دا فتویٰ لایا ان جدوں اپنے ہی بندے کفر دا فتویٰ لا دین تے او دی گل دی کوئی اہمیت رہے گی پیچھے بولو تو صحیح کوئی گل دی اہمیت نہیں ایک سازش دے ذریعے ایک پاسے اہل بیت دا نام لے کے ایک پاسے صحابہ دا نام لے کے یقین جانو انہوں نے لوکی کھلم کھلا شاہ جی پہلے بڑی یا لوکی کر رہے ہوں ان تسی آج بھی لوکی سیدہ یا کر دیں یا نہیں کر دیں بندہ پوچھے کیوں کر دیو یار سیدہ یا اچھا کئی سید نے نہ نماز پڑھن نہ روزہ رکھ دیں کچھ بھی نہیں کر پھر بھی ادا یا لوکی کر دیں کسی پنڈا ہی ٹور جاؤ تسی کسی قصبے ٹور جاؤ سیدہ یا کیوں یار ایک خون رسول ہے گل کہ نہیں اچھا پیچھے ٹور جاؤ فکر رضا اگر ویکھنی ہے تو وہ پالکی والا واقعہ بڑا مشہور ہے وہ شرابی والا واقعہ بڑا مشہور ہے پھر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 گل لکھی ہے ہوں تسی پڑھ سکتے ہو کہ سید دا نام اگر کوئی وگاڑ کے پڑھے وگاڑ کے سید دا نام پڑھے تو وہ کفر کر رہے کیونکہ خون رسول دی توہین کفر اچھا وہ گلاں مک گئی نے ہوں کی ہے جی اسی اس سید دا ادب کرانگا جی دی داڑھی بھی وڈی ہوئے نمازاں پڑھدا ہوئے با عمل سید دی اسی ادب کرانگا اے ٹرم کنے کڈی ہے ساڈے مولویاں کڈی تے اعلیٰ حضرت نے گل ہی نہیں انہاں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے انہاں یہ نہیں آخیا تیری نسل پاک میں ہے با عمل بچہ انہاں یہ گل تو نہیں آخی انہاں مطلقاً آخیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا میں حیران ہوں یار سانوں اسی یقین جانو تے اسی تو پورا فتاوی رضویہ نہیں پڑھ سکتے ساڈی تے اوقات ہی نہیں علمی جو انہاں لوکاں دی جنہ کو علم نہ کولے تے جیڑا کلپ چڑھاندا ہے پیچھے چنگا ڈھیر کتاباں دا چڑھدا ہے ڈھیر کتاباں دا چڑھ کے کلپ چڑھا رہے تے لوکی واضح طور تے سٹیجاں دے آ کے کہنا شروع ہو گئے نے کہ اسی سیداں دا احترام کادے سے کریے بلکہ مینوں بذات خود ایک بندے نے گل آکھی ہے میں او دا گواہ ہوں نے آکھیا کہ کوئی نہیں گل تسی امام حسین علیہ السلام کادے تو آندے ہو ساڈے پچھلے نو علیہ السلام کیوں نہیں آندے اے کنے شروع کیتا ہے میں تہاڈے ہن میرے موبائل وچ پوسٹ موجود ہے کہ اے شاہ است حسین بادشاہ شیر بدل کے کسی اور دا نام لیا گیا ہے تو اسی کیوں آندے ہو اسی ابو بکر نو نہیں مانتے اسی تو انہاں دے جوڑے سیدھے کرنے ہیں لیکن شیر جڑا ہے وہ امام حسین دے متعلق لکھا گیا ہے ہن بندہ آکھے جی شاہ است حسین ابو بکر شاہ ابو بکر شاہ عمر بھائی یہ گلاں نہیں بندیاں ابو بکر دا اپنا مقام ہے حسین دا اپنا مقام جو درجہ ابو بکر دا نا امام حسین دا نہیں تو جو امام حسین نو فضیلت ملی ہے وہ ابو بکر صدیق نو نہیں ملی کیوں اسی یہ لوکاں نو انہاں گلاں ہی پا کے تے اپنے ہی گھر نو اگ بھی لا دیتی ہے اور اہل سنت اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور دوسرے بندے پتہ کی کر رہے ہیں وہ تماشا ویندے انہاں نو ویکھن دے لڑن دے چنگا لڑن دے انہاں دے کلپ بنا لو ریکارڈنگ کر لو انہاں دی کل انہاں نو دساں گے کہ جو انہاں ساڈے نال پیچھے کیتا اس تو برا حال انہاں دا کران گے لہٰذا میرے دوستو بزرگوں بڑا نازک وقت ہے قرب قیامت ہے قرب قیامت ہے اور اس وقت ایک امام مہدی لشکر تیار ہو رہا ہے ایک دجال دا لشکر تیار ہو رہا ہے سانوں کہڑے پاسے جانا ہے کیا یہ گل نہیں واضح حدیثاں وچوں اساں نہیں پڑھی مولویاں کو ہاں سنی ہے کہ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آن گے یہ 12 امام دے آخری امام ہون گے یا نہیں ہون گے یہ گل کوئی شیعہ دی نہیں اللہ دی قسم ہے اہل سنت دی گل ہے تے او کدے وچوں ہون گے وہ سیدہ پاک دی اولاد وچوں نہیں ہون گے تو سیدہ پاک دی اولاد وچوں آ کے تے یہی دسن گے کہ سیدہ پاک خطا تے سن کی منہ دسو گے تسی انہاں نوں تے اگر منہ چوں نکل ہی جائے نا یہ گل تے کوئی گل نہیں ہوندی وضو دا مسئلہ مولوی غلط دسے تے دوجے دن ٹی وی تے بیٹھ کے آکھے جی میں رجوع کرنا ہوں
تو اتنے وہی پگڑی ود جاتی ہے. تو سیدہ پاک دی بارگاہ اگر ہو ہی گئی سی نا گل تو پھر اتنے رجوع کر لینا اسی وقت سارا معاملہ حل. سارے سر دے تاج نے جناب, اسی سارے مننے ہیں. سارے کو اللہ دی قسم بندہ ہی کوئی نہیں رہا جہاں اسی بھابیاں دے سامنے پیش کریے, دیوبندیاں دے سامنے پیش کریے, شیعہ دے سامنے پیش کریے. اسی تو سارے کنوں لے کے ٹوریے. میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی شرکت کی, وہ بعد جدوں بیٹھے ہاں تو وہ کافی لوگ جمع سن. تو میں آخیا جی تسی جننے بھی بزرگ ہو نا, اسی تو بڑے چھوٹے توڑی جوڑے سیدھے کرنے ہیں, تسی ایک کمرے کدھر ٹر جاؤ اے سی والے کمرے تے بہ کے نا آپس ہی فیصلہ کر لو کہ سچی گل کہڑی ہے تے جھوٹھی کہڑی ہے, تے باہر آ کے سانوں دس دیا جی اسی ساری گل من لیں گے. اسی منن والے ہیں تھوڑی گل, تے تسی آپ ہی نہیں منتے. ایک بندہ بھی آل حضرت دا نام لے رہا ہے, دوجا بھی آل حضرت دا نام لے رہا ہے, اور پتہ نہیں تسی کہڑے پاسے سانوں لے کے ٹر پے ہو. تے آن والے وقت ساڈا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا. ہوں جڑی چھوٹی جی میں آخری گل کرنا چاہنا ذرا سنیا جی. سید دا احترام اس واسطے نہیں ہوتا میرے دوست کہ وہ عمل چنگے نے. سید دا احترام ہے وہ خون ہے, وہ نسب ہے. ہوں سید اپنی مرضی نال سید نہیں بنیا. جڑے مرضی نال بنے نے ماشاءاللہ وہ اج کل وہ بھی دس رہے ہیں, پورے پورے کھلوتے نے. جڑے مرضی نال بنے نے جنہاں دے گواہ اسی آپ ہاں, وہ ماشاءاللہ دس رہے ہیں اس وقت ساری گل. کسی نے جٹان دے گھر پیدا کیتا, کسی نے موچیاں دے گھر پیدا کیتا, کسی نے کمیاں دے گھر پیدا, کسی نے کتھے بھی پیدا کیتا, یہ اللہ نے پیدا کیتا. شعوباں و قبائل لتعارفوا, یہ تعارف واسطے بنیاں نے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ دے نزدیک چنگا ہوے جڑا کی ہے متقی ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سارے نسب تے حسب ختم ہو جان گے الا سببی و نسبی, ہاں میرا نسب قیامت والے دن بھی جاری رہے گا. اے نسب رسول ہے. تے شروع ہویا حضرت علی تو تے بی بی پاک تو شروع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی 4 صاحبزادیاں نے, اسی 4 صاحبزادیاں دا ادب کرنے ہیں, لیکن یہ چھوٹی صاحبزادی تو حضور دی نسل شروع ہوئی ہے, بی بی پاک تو نسل شروع ہوئی ہے. نسل پاک حضور دی شروع ہوئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوکاں دی نسل جڑی ہے انہاں دی پشت تو شروع ہوندی ہے, اور میری نسل علی ابن ابی طالب دی پشت تو شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دیوبند مکتبہ فکر دے جڑے لوگ سن نا, وہ یہ آندے ہوندے سن کہ حضور دے والدین نعوذ باللہ مسلمان نہیں. گل سنی جے کہ نہیں, میں نویں گل کوئی نہیں کر رہا. والدین مصطفیٰ دے ایمان دے متعلق انہاں کتاباں لکھیاں نفی کردے سن, تے بریلوی مکتبہ فکر اہل سنت تو آندا سی نہیں حضور دے والدین جڑے نے وہ موحد نے. بڑی بڑیاں کتاباں لکھیاں نے کہ نہیں لکھیاں, دوئے تڑے. لیکن اہل سنت اس گل دے متفق سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین مومن مسلمان جنتی نے. اج بھی اسی مننے ہیں. سانوں بڑا دکھ لگتا سی جدوں یہ گلاں کر, اسی آنے ہیں یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ساری کائنات تے رحمت بن کے آئے نے, تے او انہاں دے والدین جہنم وچ ہون گے, تے تسی کلمہ انہاں دا پڑھن والے جنت تے ٹر جاؤ گے. بڑیاں دلیلاں اسی دیندے ہاں, وہ اپنے دلیل تے اڑے ہوندے ہاں. اگے وقت گزریا تے انہاں جناب آکھیا مولا علی دے جڑے والدین نے او جناب حضرت ابو طالب جڑے نے وہ مسلمان کوئی نہیں. اچھا حضرت ابو طالب دے متعلق ذرا گل سنیں جی, اج دی گل نہیں, یہ شروع تو لے کے 2 دھڑے بنے آئے نے. لیکن 2 دھڑے جڑے نا وہ یہ گل لازمی آندے سن کہ جو بھی نے وہ حضور دے محسن نے انہاں دے متعلق زبان درازی کوئی نہ کرے. ہوں یہی ہوا ہے کہ 10 سال تو 15 سال تو باقاعدہ سیمینار بنے نے, تے جہدے پورا ٹل لا کے مولوی نے یہ دسن کی کوشش کی ہے کہ جناب انہاں ایمان کوئی نہیں سی لیا, وہ مسلمان نہیں سن. یہ گل دسن دی ضرورت. تسی دسو کہ قبر سانوں پوچھا جانا حضرت ابو طالب مسلمان سن یا غیر مسلمان, یہ گل دا فتنہ بنیا ہے, اور پورا ٹل لا کے مولویاں نے دسن دی کوشش کی ہے, اور جس تو جناب وگاڑ پیا ہے. اور پہلے بھی لوکی 2 حصے تقسیم سن. ٹھیک ہے سکوت سی, جڑا سکوت ہوندا ایویں نہیں ہوندا, وہدی کوئی خاص وجہ ہوندی ہے. فتنے نو روکن واسطے محدثین کرام آندے نے کف لسان, چپ ہو جاؤ بھائی, ایتھے بولنا کوئی چیزاں ساریاں بولن والیاں نہیں ہوندیاں, چپ چنگی ہوندی ہے. جدوں ادھروں منہ کھلے نے تے دوجے پاسے بھی منہ کھلے نے, تے پھر حالات ویکھ لو کہ اپنے ہی گھر چ ہن صحابہ کرام تے لعن تن شروع ہو چکا ہے. صحابہ کرام تے لوکی ہن جناب کھلے عام ٹی وی تے آ کے انہوں نے موقع کنے دیتا ہے. اگر اسی جناب پورا دفاع کر دے, میں قربان جان 2 بندیاں نے گل کی بڑی سونی گل کی, بس مینوں بڑی پسند آئی.
باقی کسی نے کچھ گل انہیں آخیا سیدہ پاک دا حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ جانا قرآنی حکم ہے. کیوں؟ وراثت حکم قرآنی ہے نا. انہاں دا بارگاہ جانا قرآنی حکم ہے تے ابو بکر صدیق دا جواب دینا حدیث نبوی دا حکم ہے. نہ ابو بکر صدیق غلط سن تے نہ سیدہ پاک خطا تے سن. دو ہی اپنی جگہ تے بالکل ٹھیک سن. سونا مسئلہ حل ہو گیا. تو بندہ آخر رد رافضیت نہیں پھر سیدہ پاک غلطی کیتی ہے نعوذ باللہ. تو انہاں غلطی منسوب کرنا جنہاں نو اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ ارادہ کیتا ہے اہل بیت کوئی گندگی کوئی غلطی تواڈے نیڑے نہ جائے. اللہ آندا ہے نہ جائے. اللہ نے ارادے نال صاف کیتا ہے. یاد رکھیا جے پانی نال وضو اور ہوندا ہے اللہ دے ارادے نال اور ہوندا ہے. پانی نال پاک ہونا اور گل ہے تے اللہ دے ارادے نال پاک ہونا اور گل ہے. پانی نال بندہ بسا اوقات وضو کردا ہے تے پاک نہیں ہوندا لیکن اللہ جدوں ارادے نال پاک کر دے تے کدی بندہ ناپاک نہیں ہوندا. انہیں متفقہ گل سی یہ وچ دو حصے بن گئے نے دو پارٹیاں بن گئی نے. کوئی اہل بیت دا نام لے کے کوئی صحابہ اکرام دا نام لے کے. خدا را میری تواڈے نال گزارش ہے کہ صحابہ ساڈے واسطے تاریاں دی مانند نے تے اہل بیت کشتی دی مانند نے. نہ کشتی تو بغیر گزارا ہے نہ تاریاں تو بغیر گزارا ہے. تاریاں دی لو جڑی ہے نا او دے نال کشتی ٹردی تھی. تاریاں دی سمت معلوم کرنے واسطے تارے سن تے کشتی نہ ہوئے تے پھر بھی بندہ ڈوب جاندا جے تے تارے نہ ہون تے بندہ پھر بھی راہ تو بھٹک جاندا ہے. دوئے ساڈے واسطے معتبر سن جڑے صحابہ اکرام دے آپسی معاملات نے. اللہ سانو فیصلہ جدوں سانو اللہ نے ادوں پیدا نہیں کیتا تے کل قیامت والے دن ساڈے کولوں اللہ فیصلہ نہیں کروانا کہ کیڑا صحیح سی تے کیڑا غلط سی. او انہاں دے معاملات نے انہاں دے رہن دیو. تسی دوواں دی غلامی اختیار کرو. غلامی نہیں کرو گے تو یقین جانو تسی مر جاؤ گے. ساڈا نوجوان جناب موبائل پھڑیا انہیں فیس بک پھڑی ہے وہ جناب چسکے لے رہے ہیں مولوی واہ واہ جناب آئی تے انہیں جناب واہ واہ جناب چھترول کیتی ہے دوجے نو سندا ہے. اسی کی کرنے اے سانو ہی گالاں جے. وہ ساڈے پنڈ دے دو بندے سن تو انہاں دا کوئی فیصلہ میرے کول آ گیا تے نہ انہیں میری گل مننی تے دوئے سکے بھرا ہن آپس وچ. وہ گل نہ مننی تے گل ٹر گئی کدھر چودھریاں کول تے چودھریاں نے ڈیرے تے بلا کے دوواں نوں چنگیاں گالاں کڈیاں کٹ کے انہیں خبر تھوڑی آئندی اگر کدی لڑو تسی. دوئے آ گئے تے دوئے آ کے تے میرے نال بڑے خوش. چودھری صاحب نے ایک آندا چودھری نے میرے بھرا دی بڑی کتی نوائی. میں کہا واہ بھائی کیا کمال ہے تیری. چودھری نے میرے جڑا بھرا سی نا وہ واہ واہ ماں بہن کیتی ہے. میں کہا کیا بات ہے تیری بھائی. دو جاندا وہ بھی واہ واہ کیتی نے تے دوئے راضی سن. اے گل جے ساڈی اے نہیں آندے ماں پیو تو ساڈے دوواں دے برابر ہی نے. اسی بڑے راضی ہونے اس گل تو. لہٰذا گل یاد رکھیا جے اے جڑیاں جتیاں پی رہی نے کسے نوں نہیں پی رہی. یہ سانوں پی رہی نے تے کل سانوں کوئی بندہ سر نہیں جے چکن دین لگا. اہل بیت دا پاوے نہ ادب کرو سیداں دا نہ کرو چھڈ دیو ادب. کیوں تساں ادب دیکھو یزید نے جناب اتنا برا کام کیتا. جڑے بندے اج ایک مولوی ساڈے اہل سنت وچ انہیں واضح طور تے آکھیا انہیں آکھیا اج تے سیداں کولوں بندے نوں یزید چنگا ہے. وہ یزید میں اوندا ساتھ دیاں گا. ہن دسو کی کریے. نہ کرو تسی ادب نہ کرو لیکن یاد رکھیا جے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن لازمی تمہیں پوچھ لینا ہے. وہ میں جدوں جاندیاں تمہیں بار بار آکھیا سی وہ دو شیواں چھڈ کے جا رہے ہیں تہاں کیتا کی انہاں نال ہے. 50 سالاں تو بعد جڑی میری اولین آل سی چھری انہاں دے گردن تے چلا چھڑی. اس تو بعد جڑی آن والی سی تہاں انہاں نال حال کی کیتا. ادھروں چھریاں چلاندے ادھروں پڑھدے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد. ایک پاسے آل دے درود پڑھدے ہو دوجے پاسے چھریاں چلاندے ہو. لہٰذا جنہ دے درود پڑھیا جائے انہاں چوں غلطیاں نہیں کڑیاں جاندیاں. جنہ دے درود پڑھیا جائے انہاں دا ادب کیتا جاندا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے واسطے درود نماز وچ رکھے ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ختم نو قبول فرما کے کیسر صابری صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دی بخشش فرمائے اور جڑے بھی علماء کرام سادات نعت خان آئے نے سب دی حاضری قبول فرمائے. سانو عقیدہ صحیحہ اہل سنت دے چل کے اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا